السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ 95 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مالک بن انس معروف تابعی تھے اور یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں حصہ لیا، اور ان کے دادا کے والد ابو مالک وہ صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ بدر کے علاوہ تقریباً سب جنگوں میں وہ شریک رہے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ انہوں نے بہت سارے کبار تابعین سے علم حاصل کیا، جن میں نافع مولا ابن عمر ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، ابو زناد ہیں، اور عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص ہیں، یحییٰ بن سعید انصاری ہیں۔ ان لوگوں سے علم حاصل کیا، اور حضرت امام مالک ابھی صرف 17 سال کے تھے کہ انہوں نے تدریس شروع کر دی، اور ان کی تدریس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ بڑے بڑے لوگ ان کی شاگردی میں آئے، جن میں محمد بن شہاب زہری ہیں، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہیں جنہیں فقیہ اہل مدینہ کہا جاتا ہے، یحییٰ بن سعید انصاری ہیں، موسیٰ بن عقبہ ہیں۔ ان کے علم کا اتنا زیادہ چرچا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل فلا یجدون عالم من عالم المدینہ، کہ لوگ اونٹوں پر بڑے دور دراز کے سفر کریں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ امام مالک اس حدیث کے صحیح معنوں میں مصداق تھے کہ وہ اپنے دور میں روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم ان کو سمجھا جاتا تھا۔ اندلس سے لے کر خراسان تک ہر جگہ سے لوگ ان کے پاس علم کے حصول کے لیے آتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی ویسے مسئلے مسائل لوگوں نے پوچھنے ہوتے تو پھر تو اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو اچھی طرح غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، باوضو ہو کے آتے، پہلے 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر اپنی مسند پر بیٹھتے، اور انتہائی وقار کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے، اور سننے والے بھی ذرا بھی ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، درمیان میں کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ایسا وقار ہوتا تھا ان کی مجلس پہ کہ لوگوں کو دیکھ کے حیرت ہوتی، حتیٰ کہ ہارون الرشید اور اس کے بیٹے بھی امام مالک کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی علیحدہ ٹائم نکالیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس کے لیے عام فیض ہے، اس کو میں خاص نہیں کر سکتا، اگر آپ نے آنا ہے تو جو عام مجلس ہے اسی میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے علیحدہ کوئی ٹائم نہیں نکال سکتا۔ تو ہارون الرشید اور ان کے بیٹوں نے بھی آ کے آپ سے موطا امام مالک کے بہت سارے حصے سنے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ انہوں نے کبھی بھی حج کے علاوہ مدینے کے باہر وہ نہیں جاتے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ علم کے حصول علم کے لیے ہی وہ کہیں باہر جانے کا ارادہ کر سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ حصول علم کے لیے مدینہ سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حج بیت اللہ کے لیے وہ جایا کرتے تھے، اور ان پر بہت ساری اپنے وہ عقیدے میں، منہج میں، اپنے موقف میں بہت پکے تھے۔ اس سلسلے میں ان پر بہت ساری آزمائشیں بھی آئیں، کئی فتاووں سے ان کو موڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تو ان کی سب سے معروف کتاب موطا امام مالک ہے، جس میں انہوں نے احادیث کو بھی جمع کیا۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو بخاری مسلم میں بھی آتی ہیں، اور اس میں تابعین کے اقوال بھی ہیں، دیگر لوگوں کے تبع تابعین کی باتیں بھی ہیں، لیکن اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ احادیث پر مشتمل ہے۔ تو حضرت امام مالک کے زہد کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی زاہد اور عبادت گزار تھے، خاص طور پہ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث کے متعلق تو ان کا یہ نقطہ نگاہ تھا کہ انتہائی احترام سے
یعنی بیٹھتے اور بڑی توجہ سے مجلس میں پورا وقار ہوتا جب وہ حدیث بیان کرتے۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے لباس میں کوئی بچھو گھس گیا اور ان کو ڈستا رہا، لیکن جب تک انہوں نے احادیث مکمل نہیں کر لی جو بیان کرنی تھی اس وقت تک انہوں نے ذرا سی بھی، یعنی ان کے چہرہ متغیر ہو گیا، تکلیف کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کیا تاکہ اس مجلس میں جتنی احادیث انہوں نے بیان کر دینی تھی بیان کرنے کے بعد گھر میں آئے اور پھر اس بچھو کو اپنے لباس سے نکالا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ یعنی 189 ہجری میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی قبر کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔